مسکان نے جو کام کیا انڈیا کے اندر، اس پہ تو میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، وہ کم لوگ جو مستقبل کے اندر جب زمانہ فساد آ جائے گا زمانے کے اندر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کم لوگوں کے لیے خوشخبری ہو۔ کون وہ کم لوگ کون ہیں؟ وہ غرباء لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس، زمانے کے اندر فساد آ جائے گا، ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف گناہ عام ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی دین کے حکم کو پکڑ کے رکھ لے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری بیان کی، اور یقیناً اس خوشخبری میں سے قدر حصہ ہے اس لڑکی کے لیے جس نے یہ جرت دکھائی ہے۔ اور یہ جرت دکھانا یاد رکھ لیجیے گا 2-3 حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اگر تو کہیں کافروں کی حکومت ہے وہ تو دور کی بات ہے، اگر کہیں مسلمانوں کی حکومت بھی ہے اور اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسا حکم جاری ہو، ایسا قانون جاری ہو جو ہمارے دین سے متعارض ہوگا، یاد رکھیے گا اس کے خلاف کوئی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، دین کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے، یہی حکم ہے۔ بخاری کے حدیث ہے، دن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قافلہ بھیجا، اس کا امیر مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وہ امیر کو رستے میں کسی بات پر غصہ آ گیا، غصہ آیا تو امیر نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا میری اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ سب نے کہا جی ہاں، لکڑیاں لاؤ۔ سب لکڑیاں لے آئے، کہا آگ جلاؤ۔ پھر اس امیر نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری اطاعت کرنی ہے۔ جی جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو کہا کہ چلو اس آگ میں سب چھلانگ لگاؤ۔ جب یہ حکم سنا امیر کا، کسی نے چھلانگ نہیں لگائی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں، جب یہ ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اس چیز پر کہ انہوں نے اس کی اطاعت نہیں کی۔ اس بات پر اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے تھے، اس لیے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، گناہ کے کام کے اندر کسی کی اطاعت ہمارا دین نہیں، ہمارا دین منع کرتا ہے کسی کی اطاعت نہیں کی، کسی حاکم کی، کسی حکمران کی، کسی استاد کی، کسی پیر کی، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کے حکم کو رکھا جائے گا، بس یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ لہٰذا اگر کہیں پر بھی اس چیز پر پابندی لگائی جائے عورت کے حجاب کے اوپر، اس کے چہرے کے چھپانے کے اوپر، تو یاد رکھیے گا چونکہ قرآن پاک کا یہ واضح حکم ہے، اس کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ چاہے زمانے میں فساد آ گیا ہے، لوگ چہرہ کیا اپنی جسم ننگا کرنے کے اوپر بھی تل گئے ہیں، زمانہ اتنا خراب ہے، لیکن خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو اس فساد زمانے کے وقت بھی حجاب کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث ہے، راوی اس کے ثقہ ہے، حاکم کی روایت ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ہاتھ پر انگارہ رکھ لیں، آپ ہاتھ پر انگارہ رکھ لیں، یہ آسان ہے، لیکن دین کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایسی حالت ہوگی اس وقت جو شخص ایک نیکی کرے گا، دین کے کسی ایک حکم پر عمل کرے گا، تو 50 لوگوں کا ثواب ملے گا، جیسے 50 لوگوں نے نیکیاں کی ہیں۔ تو صحابہ نے ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دور کے نہیں، تم لوگوں کے 50 لوگوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ یعنی صحابہ کرام کے دور کے اندر 50 لوگ جتنی نیکیاں کریں اس ایک نیکی والے کو ثواب ملے گا۔ جب زمانہ فاسد ہو جائے، زمانے میں فساد آ جائے، جیسا یہ دور ہے کہ جتنی بے حیائی عام ہے، اس کے اندر ایک خاتون جب حجاب کرتی ہے اس زمانے سے لڑ کر، رسموں کو توڑ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے کثرت کے ساتھ۔ اور یہ اس مسکان کے حوالے سے میں ایک ذکر کرنا چاہوں، یاد رکھیے گا انسان کبھی کبھی ایسا عمل کر جاتا ہے اللہ مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ کبھی کبھی مسلمان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ اپنی شان میں مسکرا دیتا۔ اللہ کا مسکرانا انسانوں جیسا نہیں ہے، اپنی شان رکھتا ہے۔ میں اس میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ مہمان آ گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھوکے تھے، ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی آج مہمان نوازی کر دے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں دیکھا، ازواج سے پوچھوایا تو کچھ بھی، پانی کے علاوہ گھر اقدس رسالت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کر دے؟ تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا میں ان کی مہمان نوازی کر دوں گا، اپنے ساتھ مہمان کو لے کے چلے گئے۔ گھر میں جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہمارے گھر میں آئے ہیں، کھانے کو کیا ہے؟ تو زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے لیے کھانے کا میں نے کچھ رکھا ہوا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شوہر نے کہا اب اللہ کے رسول کے مہمان میرے گھر میں آ گئے ہیں تو میں ایسے نہیں بیچ سکتا، آپ ایسا کرو بچوں کو سلاؤ، کسی بھی طریقے سے بھوک میں سلاؤ، جو کھانا ہے وہ رکھ دو سامنے، جب کھانا شروع کرنے لگے تو کسی طریقے سے دیا بجھا دینا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو کھانا سامنے رکھا گیا، بیوی نے کسی بہانے سے دیا بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوا تو وہ جو شوہر اور بیوی ساتھ بیٹھے وہ صرف ایکٹنگ کرتے رہے کھانے کی، کھانا کھایا نہیں، وہ اکیلے کھانا کھانے لگے، ان کا پیٹ بھر گیا۔
حدیث ہے جب صبح ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے رات کو جو عمل کیا ہے ضحک اللہ من فعلہما، تمہارے اس کام کو دیکھ کر اللہ اپنی شان میں مسکرا دیے تھے، اللہ اپنی شان میں مسکرا دیے تھے۔ تو یاد رکھیے گا انسان کبھی کبھی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کام سے اللہ بھی مسکرا دیتے ہیں۔ تو میں ایک حسن ظن رکھتا ہوں، میرے ایک دل کیا ایک وجدان ایک حسن ظن ہے کہ اس مسکان کے اس کام سے اللہ بھی مسکرا دیے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ اس نے بڑی ہمت کا کام کیا، جرت کا کام کیا، ایسی جرت دینداروں کو بھی کبھی کبھی نہیں آتی، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے وہاں مقابلہ کیا، فیس کیا، اللہ تعالیٰ اجر کی توفیق دے۔ میں ضمناً ایک بات یہاں بیان کر دوں، ہمارے یہاں عام طور پر حجاب کے حوالے سے کچھ اشکالات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب کا جو حکم ہے، خواتین کو چہرے کے حجاب کا حکم ہے ہی نہیں ہے، اگر وہ چہرے کا حجاب نہ بھی کرے تو ہمارے دین نے رعایت دی ہے۔ تو جب ہمارے دین نے اس چیز کی رعایت دی ہے تو اگر کوئی کہیں قانون بھی پاس ہو جائے کہ چہرے کا حجاب نہ کیا جائے تو وہ قانون قرآن کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بالکل غلط استدلال ہے کہ ہم یہ بولیں کہ خواتین کو چہرے کا حجاب کا حکم ہمارے دین نے نہیں دیا۔ کئی دفعہ ہمارے یہاں منسوخ کر دیتے ہیں یار فلاں عالم دین ہے ان کا یہ موقف رہا تھا، یاد رکھیے گا ان کے موقف کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، کسی عالم دین نے ایسا نہیں کہا، ان کی پوری بات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ان آیتوں کو بھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، خواتین کی دو حالتیں ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا، ایک حالت ہے گھر کے اندر کی، ایک حالت ہے گھر سے باہر کی۔ یعنی خاتون اگر گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر کے ماحول میں کوئی مہمان آ جاتا ہے گھر کے اندر، اسی طرح گھر کے اندر کے ماحول کے اندر شوہر ہے اور شوہر کے علاوہ دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، یہ گھر کے جو افراد ہوا کرتے ہیں، یا باہر سے کوئی مہمان آ جائے گھر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دو احکامات الگ الگ بیان کیے ہیں کہ عورت جب گھر کے اندر ہوگی تو اس کے لیے پردے کے احکامات کیا ہیں، شرم و حیا کے، اور جس وقت وہ گھر سے باہر نکلے گی اجنبیوں کے سامنے اس وقت کے احکامات کیا ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کی بیان کی ہیں ہم اس آیت کو لے کر کے گھر کے باہر لے جاتے ہیں، یہ ذرا غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا میں آپ کو آیتیں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ اے ایمان والو آپ لوگوں پر گناہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں داخل ہو جاؤ، گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ ذہن میں۔ تو یہ آیت جو سورہ نور کی چل رہی ہے ذہن میں رکھیے گا، یہ گھر کی چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب آپ گھروں میں داخل ہو جاؤ تو آپ پر اس چیز کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ اب گھر کے اندر کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر عورت کے لیے کیا احکامات ہیں۔ کل للمؤمنین، مسلمانوں سے فرمائیں یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کے اندر جھکاؤ رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکی ہے، بہتری ہے۔ پھر خواتین سے اللہ نے فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، خواتین سے بھی کہیں جب کوئی گھر میں مہمان ہے کچھ بھی ہو تو اپنی نگاہوں میں ایک کھچاؤ رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ الا ما ظہر منہا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں گھر کے اندر عام طور پہ جو اعضاء ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہر رکھنے کی اجازت ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یہ گھر کے اندر نارملی کھلے رہتے ہیں، یہ کھولنے کی اجازت ہے۔ کوئی مہمان آ جائے ان کے سامنے بھی، یا گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں جیسے ساس، سسر ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، ان سب کے سامنے آپ کا چہرہ اوپن ہے، ہاتھ اوپن ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ گھر کے اندر کی آیت ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ آیتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منہا، تو چہرہ عام طور پر اوپن ہوتا ہے تو چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں۔ یہ گھر کے اندر کی بات اللہ پاک نے فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جب خواتین گھر سے باہر جائیں اس کی آیت اللہ نے الگ بیان کی اور وہاں حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ وہ آیت یہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ حکم دیجئے اپنی ازواج کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی خواتین کو، سب کو حکم دے دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھروں سے باہر جائیں تو اپنے اوپر ایک جلباب لے لیا کریں، حجاب کر لیا کریں، ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچان ہو جائیں یہ شریف زادیاں خواتین ہیں، فلا یؤذین، باہر کے اجنبی ان کو تکلیف نہ دیں، باہر کے اجنبی ان کو اذیت نہ دیں، دیکھ کے پتہ چل جائے شریف زادی ہے۔ تو باہر کے اجنبی جب اذیت دیں گے، باہر کی آیتیں قرآن میں خود اشارہ ہے باہر کی آیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب باہر خواتین جائیں گی ایسی صورت میں حجاب کا ہی حکم ہے۔ جس وقت گھر کے اندر خواتین ہوں گی اس وقت اللہ پاک نے فرمایا الا ما ظہر منہا، گھر کے ماحول میں حرج آ جائے گا، لہذا چہرہ ہے اوپن رکھ سکتی ہیں، ہاتھ اوپن رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح برتن دھوتے ہوئے تو ہاتھ تھوڑا سا اگر اوپر بھی ہو جائے تو اس کی بھی رعایت علماء نے دی ہے، کیونکہ بغیر اوپر کے برتن دھل نہیں سکتے ہیں، یا گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے اندر اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے احکامات الگ بیان کیے ہیں۔ اور گھر سے باہر جب خواتین جائے تو اذیت سے بچنے کے لیے وہ شریف زادیاں لگیں، اللہ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر جلباب لیں، حجاب کریں۔ تو یہ آیات الگ الگ محل کی ہیں۔ ہمارے عام طور پر گھر میں جو داخل ہونے کے احکامات ہیں
وہ آیتیں ہم بیان کر کے حکم نکالتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردے کا حکم ہے ہی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا دین بالکل واضح ہے، شرم و حیا کا مذہب ہے۔ جس کو شرم و حیا کی قدر معلوم ہے اس دین کو پسند کر رہا ہے، جس کو شرم و حیا کی قدر نہیں ہے وہ جو مرضی اپنی چاہت سے اختیار کرتا چلا جائے۔ ہمارا دین شرم و حیا والا مذہب ہے، خواتین کو پردے کا حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی پردے کا حکم دیتا ہے، خواتین کو بھی غض بصر کا حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی غض بصر کا حکم دیتا ہے، دونوں کے لیے احکامات ہمارے دین نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسکان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کثیر اجر دے۔ اس نے ایک ہمت کا مظاہرہ کیا، کوئی بھی حکم ہو حاکم کی طرف سے، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت کے اندر کسی کا حکم، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔